بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کی رات، سنسنی خیز خوفناک واقعہ۔ آج بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے جس کا عنوان ہے بارش کی خوفناک رات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تجسس اور اسرار سے بھری ہوئی سنسنی خیز داستان۔ اس پہاڑی علاقے میں میری تعیناتی ہوئے چند روز ہی گزرے تھے۔ میں نے سوچا یہی تھا، پہلے جا کر جگہ کا معائنہ کر لیا جائے، پھر انتظام کر کے بیوی بچوں کو لے آؤں گا۔ اس روز صبح 11 بجے کے قریب ہم لوگ چل پڑے۔ ڈرائیور کا گھر پنڈی میں تھا۔ اس نے کہا، صاحب اگر آپ تھوڑی تکلیف کریں تو آگے گاڑی خود لے جائیں۔ آج ہی گھر سے فون آیا ہے کہ میرے والد صاحب ہسپتال میں داخل ہیں، میں ان سے مل لوں گا اور صبح ہی نکل کھڑا آؤں گا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ ڈرائیور کافی پریشان تھا، مجھ سے بات کر کے مطمئن ہو گیا۔ پنڈی شہر میں داخل ہو کر ڈرائیور نے مری روڈ پر اتارا اور خود آگے چل پڑا۔ راولپنڈی سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی جو وقتاً فوقتاً تیز بارش میں تبدیل ہو جاتی۔ میں اپنے مطلوبہ مکان کی حدود میں پہنچا تو ذرا سا چوکندہ ہو کر ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ معلومات کے مطابق ٹاور ہاؤس منسلک قریبی آبادی میں ہی وہ ریسٹ ہاؤس تھا جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی چڑھائی چڑھتے ہی سڑک کا ایک بڑا موڑ مڑتے ہی دور سے مجھے ٹاور ہاؤس دکھائی دیا، جس کے ساتھ ساتھ چوڑی اینٹوں کی ایک بنجر روڈ بنی ہوئی تھی جس پر لگی مدھم روشنیاں اچانک تیز ہو جانے والی بارش میں مزید مدھم دکھنے لگیں۔ میں سنسان ویران سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا کہ مجھے دور سے ایسا لگا جیسے باؤنڈری وال کے آگے لگے لمبے لمبے درختوں کی لائن کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے۔ عورت کے چمکیلے کپڑے گاڑی کی لائٹس پڑنے سے صاف چمک رہے تھے۔ گاڑی مزید نزدیک ہوئی تو لگا کہ اس کے ساتھ 4 سال کا بچہ بھی ہے، اس طرح کہ جیسے اس عورت کی اوٹ میں ہو۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی آہستہ کی۔ میرا پہلے خیال یہی تھا کہ اس عورت پر ضرور کوئی آفت آئی ہے جو یوں برستی بارش میں بچے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس اثناء میں گاڑی بالکل عورت کے قریب آ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں میں نے دیکھا کہ وہ عورت عام عورتوں سے قد میں دگنی لمبی تھی۔ اس کے گہرے میک اپ والے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی پھٹی پھٹی تھیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ میں نے بجائے روکنے کے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا سا آگے جا کر میں گاڑی کے بیک شیشے میں دیکھا، وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ خوف کی سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرسرانے لگی۔ میں نے گاڑی آہستہ کرتے کرتے بالکل روک دی اور غور سے پیچھے دیکھا۔ سنسان اندھیری سڑک اور ٹاور ہاؤس کی دھندلی لائٹ میں برستی بارش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا میری آنکھوں کو دھوکا نہیں ہو سکتا، اس نے نیلے کپڑے پہنے تھے اور دوپٹہ اور قمیض چمک رہے تھے۔ لمحوں میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان طویل درختوں کے علاوہ ارد گرد صرف نیچی نیچی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آگے مزید چڑھائی آتی جا رہی تھی اور گاڑی کے پرزے چلانے لگے تھے۔ میں نے دھیان کچے پکے راستے پر دیا۔ 10 منٹ کی چڑھائی کے بعد سڑک نسبتاً ہموار ہو گئی تھی۔ بارش کم ہو چکی تھی اور سردی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا ہی تھا کہ آگے آتے اندھے موڑ کو دیکھ کر گاڑی کو گھمایا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے پیچھے کانچ کی چوڑیاں کھنکی ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے شیشے میں دیکھا تو پیچھے کیا ہونا تھا؟ میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں موجود بورڈ پر لکھا دھندلا نام پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آگے کھوکھوں میں لالٹین کی مدھم روشنیاں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ چھوٹا بازار ہے جہاں سے گزر کر سیدھے ہاتھ پر مڑ کر ریسٹ ہاؤس ہونا تھا۔ 8-10 دکانوں کے بعد راستہ داہنے ہاتھ مڑنے لگا تو میں نے شکر ادا کیا کہ پہاڑی علاقوں میں بھٹکنا کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔
یہ راستہ تھوڑا آگے گیا اور بڑی چھتوں والی سلائڈنگ کے قریب آ کر ختم ہو گیا۔ بڑی پارکنگ میں ریسٹ ہاؤس کا نام لکھا تھا۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور اندر چلا گیا۔ اندر محمد حسین میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھے میرا کمرہ دکھانے لے گیا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے کمرہ بہت اچھا اور آرام دہ لگا۔ میں نے محمد حسین کو گاڑی کی چابیاں پکڑاتے ہوئے گاڑی سے سامان نکالنے کو کہا اور خود نہانے کے لیے خود غسل خانے میں چلا گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو محمد حسین ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ جی صاحب، میں جلدی ہی کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں نے سارا سامان نکال کر ترتیب سے رکھ دیا ہے، فائلیں ٹیبل پر اور کپڑے الماری میں۔ صاحب، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ نہیں محمد حسین، بس 15 منٹ تک آ کر برتن لے جانا۔ میں نے کھانا کھاتے ہی فائلیں اٹھائیں۔ نیند سے برا حال تھا لیکن نیو آفس کے لیے تھوڑا ہوم ورک کرنا چاہتا تھا۔ محمد حسین تھوڑی دیر بعد برتن اٹھا کر میز پر کپڑا لگا کر چلا گیا۔ میں نے کام ختم کیا اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا۔ نہانے اور شیو کرنے کے بعد میں ٹیبل پر پڑی فائلوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اٹیچی پر پڑی چوڑیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کم از کم 1 درجن چوڑیاں اٹیچی کے پاس پڑی تھیں۔ یہ میرے سامان میں چوڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، پھر سوچا کمرے میں پہلے سے پڑی ہوں گی، لیکن میرے بیگ کے اوپر۔ میں باہر محمد حسین کو تلاش کرنے لگا۔ پتہ چلا محمد حسین تو باہر گیا ہے۔ سوچا آفس سے واپسی پر پوچھ لوں گا۔ آفس ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے اندر تھا۔ مجھے امی اور ریحانہ کا خیال آیا کہ وہ لوگ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کریں گے۔ آفس میں کب 3 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسٹاف بھی بہت اچھا لگا، خاص طور پر نثار کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ میں نے 1-2 لوگوں سے گھر ڈھونڈنے کی بات کی، سب نے یہی کہا کچھ دن ریسٹ ہاؤس میں رکیں، گھومیں پھریں، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ ویسے بھی یہاں گھر بآسانی مل جاتے ہیں۔ آفس سے اٹھا تو دوستوں کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا۔ ضرورت کا کچھ سامان خریدا۔ اسی اثناء میں سبھی نے رات کے کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ مارکیٹ سے دور پہاڑی پر ایک خوبصورت سا ریسٹورنٹ تھا۔ کھانا بہت لذیذ تھا اور پہاڑی علاقوں میں رات کافی جلدی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچا تو سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ میں نے کچن میں بیل دے کر بتا دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کپڑے وغیرہ بدل کر تھوڑی دیر آتش دان کے پاس بیٹھا۔ آگ کی حدت نے بڑا سکون دیا۔ میں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر چلا گیا۔ میں کافی گہری نیند میں تھا تو مجھے لگا بیڈ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلتا ہے، جیسے کوئی کروٹ لے۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاؤں کے رخ لیٹا ہوا ہے۔ میرا ذہن تھوڑا سا جاگا۔ میں نے پاؤں سمیٹے تو لیٹے ہوئے کمر سے پاؤں ٹکرائے۔ اب میں پوری طرح سے جاگ گیا۔ میں نے بنا حرکت کیے محسوس کیا میری بائیں جانب کوئی کروٹ لیے ہوئے بالکل آرام سے ایسے سو رہا تھا کہ اس کے بدن کی نرمی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، پر لمحے کے 1000ویں حصے میں ادراک ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اچھل کر بیٹھ گیا اور تکیے کے پاس سے اپنی ٹارچ ڈھونڈنے لگا۔ وہ وقت لوڈ شیڈنگ کا تھا، لیکن پہاڑی علاقوں میں یہ عام تھا کہ دن ہو یا رات، لائٹ 4 گھنٹے کے لیے اکٹھی چلی جاتی تھی۔ لہٰذا رات کو لوگ موم ٹارچ یا ماچس پاس رکھا کرتے تھے۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ میرے کمبل میں لیٹے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور لائٹ بورڈ تک پہنچا۔ لائٹ آن کی۔ اس وقت واقعی لائٹ نہ تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر روشنی ڈالی۔ ہر طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ کون ہے ادھر؟ میں بمشکل بولا۔ اب میں نے قوت جمع کی اور تیز تیز چلتا ہوا بیڈ کی طرف گیا اور کمبل پوری طاقت سے کھینچا اور نیچے پھینک دیا۔ بیڈ خالی تھا۔ کمال ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی ٹانگوں پر بدن کی حدت اور نرمی محسوس کی تھی، اور جب پاؤں پیچھے کیے تھے وہ ٹکرائے تھے کسی وجود سے۔ عجیب بات ہے۔ میں نے جگ سے پانی ڈال کر پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک خیال آیا، کل راستے میں جو عورت بچے کے ساتھ تھی، کہیں یہ وہ؟ اس سے آگے میں سوچ نہ پایا۔ سورۃ الناس پڑھتا جاؤں اور سوچتا جاؤں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایک خیال آئے، کبھی دوسرا خیال۔ بڑی دیر بعد بالآخر خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔
کہ میرا وہم ہی ہوگا۔ میں سونے کے لیے تیار ہوا، سونے کی کوشش میں کبھی دائیں کروٹ لوں تو کبھی بائیں، اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح کھڑکیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے مجھے متاثر کیا، لیکن میں کمبل میں ہی دبکا رہا۔ گھڑی کا الارم دیکھا تو 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ میں جب اٹھنے لگا تو مجھے پاؤں میں کچھ چبھا۔ رات والی بات کا خیال ذہن پر چھانے لگا۔ میں نے کمبل ہٹایا تو بیڈ پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میری تو آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ جلدی سے جا کر بیگ کے اوپر دیکھا، لیکن چوڑیاں بالکل سالم اپنی حالت میں موجود تھیں۔ میں نے جلدی جلدی جا کر چوڑیاں اٹھائیں اور فلش میں بہا دیں۔ محمد حسین کے بارے میں خیال آیا۔ شیو کرتے ہوئے سوچا کہ آخر بیڈ پر چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ میں نے پوچھا، محمد حسین، پرسوں رات گاڑی سے سامان تم نے ہی اتارا تھا نا؟ جی صاحب، میں نے اتارا تھا۔ کیا کوئی چیز نہیں مل رہی؟ نہیں محمد حسین، پوچھنا یہ تھا کہ یہاں کسی کا سامان پہلے سے بھی پڑا ہے؟ سامان؟ ہاں محمد حسین، جیسے کچھ زنانہ چیزیں۔ کیا کچھ چیزیں کمرے میں پڑی تھیں میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا بیگ اور سوٹ کیس یہاں رکھ دیے تھے اور پچھلی سیٹ میں چوڑیاں تھیں۔ میں نے یہ بات انسنی کر دی کیونکہ محمد حسین یہ نہ سوچے کہ بیوی تو گھر ہے صاحب کی، پھر نہ جانے کسے ساتھ بٹھا کر لایا تھا۔ اوپر سے زنانہ سامان کی پوچھ گچھ۔ اس وقت تو میں مثلاً چپ خاموش ہو گیا۔ میرا ذہن بار بار الجھ جائے کہ آخر پچھلی سیٹ میں چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ یہ گاڑی تو صرف دفتر کے استعمال میں تھی، گھر والوں کا تو کچھ لینا دینا نہ تھا۔ اور پھر رات کو کیوں ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے؟ اور پھر وہ ٹوٹی چوڑیاں، بار بار سوچا پر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، درود شریف، آیت الکرسی پڑھتا رہا، بڑی ٹارچ پاس رکھی اور دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتیں ادھر آفس میں کام کی مصروفیت ایسے شروع ہوئی کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی، اور میں یہ بات بھول گیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوپہر سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہوئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد 2 دوستوں کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا، دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3 بجے کے لگ بھگ نکلے۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ خلاف توقع ہمیں دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے ہی وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور تازہ ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اشرف اور نثار آفس سے ملحقہ رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر کپڑے بدلے تو گھڑی پر نظر پڑی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں گیا پتہ نہیں چلا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب آندھی کی صورت تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں۔ یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت ٹین کی چھتوں کی تھی۔ اب چھت پر بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس قدر اونچی نسوانی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ میں بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ تیز آندھی اور طوفانی لہراتی ٹہنیوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔
اور اس طوفان میں نہ ہی چیخو پکار کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب عورت کی چیخوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کے زور سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ کھلا ہی نہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں دروازہ نہیں کھول رہا ہوں بلکہ اینٹوں سے بنی دیوار کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ آخر ہانپتے ہوئے دروازہ چھوڑا اور فون اٹھایا۔ فون بند تھا۔ کھڑکی میں دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور تیز بارش کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت اور بچہ اس میں دبے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے لگا جیسے ہواؤں کی تیزی میں کمی آ گئی، چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں، اولوں اور ٹوٹی شاخوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں سنبھل سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ مسلسل لگاتار بارش جاری تھی۔ کچن سامنے والے برآمدے کے آخر میں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، محمد حسین، محمد حسین۔ محمد حسین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب خیریت ہے؟ میں یہی تو معلوم کرنے آیا تھا کہ خیریت تو ہے۔ وہ میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا، جی صاحب خیریت ہے۔ یہاں تو ایسے طوفان آتے رہتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں نہیں، وہ عورت اور بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں تو گھبرا گیا، کہیں کوئی چھت تو نہیں گر گئی؟ تم نے کوئی چیخوں کی آواز نہیں سنی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ ادھر عورت اور بچے کا کیا کام صاحب؟ ادھر پچھلے کمروں میں بھی سب چھڑے ہی رہتے ہیں۔ صاحب ادھر بال بچوں والا تو کوئی خاندان ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں حیرت سے بولا اور شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا۔ خواہ مخواہ ہی ان لوگوں کی نیند خراب کی۔ میں سوچتا رہا کہ اتنی دیر عورت چیخیں مارتی رہی اور انہیں کچھ سنائی نہیں دیا۔ سوچا ٹھیک ہے کہ یہاں کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن کیا پتہ یہاں کسی کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور پہنے ہوئے کپڑے غسل خانے میں ہی ٹانگ دیے اور پاجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ کوئی بیڈ پر کروٹ کے بل سو رہا ہے، کیونکہ میرا کمبل کچھ اس پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی ہی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا۔ پائندی کی طرف لیٹے اور سر کی طرف سے کمبل دوہرا ہوا تھا۔ خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں۔ میں فوراً پلٹا، باہر کا دروازہ کھولا اور محمد حسین کو جگایا۔ جی صاحب۔ وہ اندھیرے میں کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ محمد حسین، ذرا کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ سامان بھیگ جائے، ذرا قالین وغیرہ ہٹا دو، اور ہاں، اس باورچی کو بھی ساتھ لے آؤ، میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لیے میرے کمرے کی طرف ہو لیے۔